الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشیطان کہ پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے۔ سب سے پہلے ذلت لغت میں کہتے ہیں لغزش کو، لغزش کو کہتے ہیں۔ اضلال کے معنی ہے کہ لغزش دینا، لغزش کرانا، پھسلانا، کسی چیز کو یعنی پھسلانا۔ ذلت کے اصل معنی بلا قصد، ارادے کے بغیر قدم کا پھسل جانا، نیز جو گناہ بلا قصد بغیر ارادے کے سرزد ہو جاتے ہیں اسی بھی ذلت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ذلت سے تعبیر کرنا یا تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالی نے شیطان کو تو مردود لعین قرار دیا ہے کہ جنت میں کیسا گیا ہے؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے، گمراہی کا یہ نمائندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی تھی، قیامت تک اجازت مل گئی تھی اسے کہ اندر جنت کے اندر تم جا سکتے ہو۔ بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، جنت کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر کہ وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو کہ تم ہمیشہ ہی جنت کے اندر رہو گے، یہ درخت جو ہے یہ اس کو کھا لو۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر کتنی دیر تک ٹھہرے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، عصر سے لے کر غروب الشمس تک اتنی دیر تک یہ ٹھہرے کہ آدم علیہ السلام اما حوا جنت کے اندر کہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر کہاں چھوڑا گیا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی ایک جگہ ہے، وہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ الباری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر ہی، ہند کے اندر ہی چھوڑا گیا تھا، اما حوا کو جدہ کے اندر، اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے مسافت پر ایک جگہ کا نام ہے دست میسا، وہاں اس کو اتارا گیا تھا۔ بعض اہل علم نے یہ کچھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں کو پھسلایا۔ وہ دونوں کون تھے؟ آدم علیہ السلام، اما حوا تھی۔ انہا، اگر ہا کی ضمیر شجرہ مراد ہے، اس سے مراد درخت مراد ہے، انہا اس درخت کے سبب سے، اگر ہا کی ضمیر درخت کی طرف لوٹ رہی ہے، راجع ہے، پھر ان کیا ہوگا؟ سببیہ ہوگا۔ ان کا معنی یعنی سبب والا، بمعنی سبب کی ہوگا۔ اس درخت کے کھانے کے سبب راستے سے پھسلایا، یہ معنی ہے۔ اگر ہا کی ضمیر یہ راجع ہے کہ جنت کی طرف، پھر معنی ہوگا شیطان نے ان دونوں کو دور کیا، انہا اس سے، کس سے؟ جنت سے۔ دونوں معنی، دونوں تفسیریں اہل علم نے بیان کی ہیں، دونوں تفسیریں صحیح ہیں اپنے مقام پر، کیونکہ شیطان نے جنت سے آدم علیہ السلام کو دور کر دیا تھا، یہ بھی تفسیر ٹھیک ہے۔
دوسری تفسیر یہ ہے جنت کا سبب تو اس یعنی انہا اس درخت کے سبب کہ ہاں ضمیر درخت کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بھی معنی صحیح ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا اسناد مجازی ہے، یہاں کیا ہے؟ اسناد مجازی ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکلوایا شیطان نے، ابلیس نے، مما کانا فی جس میں وہ دونوں تھے، یعنی آدم علیہ السلام اور اما حوا جس جگہ پہ تھی، اور نکلوا دیا تھا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے اہبطوا اترو، یہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، آدم اور اما حوا اور تیسری چیز شیطان وہاں تھا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ ہم نے کہا اترو تمہارا بعد کے لیے دشمن ہے۔ معلوم ہوا جنت کہاں تھی؟ جنت اوپر تھی، اتارا گیا، کس پہ اتارا گیا؟ زمین پہ ان کو اتارا گیا تھا، یعنی اوپر سے نیچے اتارا گیا تھا کہ جنت کہاں تھی؟ اوپر تھی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعضکم لبعض عدو کی تفسیر بعض اہل علم نے یہ کی ہے، ابلیس اور ان کی ذریت یعنی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دشمن ہے، یعنی ابلیس آدم کا دشمن ہے، اور ابلیس کی جو اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی یہ دشمن ہے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر بعد اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دشمن ہیں، جس طرح کہ فرشتوں نے بیان کیا وَيَسْفِقُ الدِّمَاء وہ بہائیں گے خون ایک دوسرے کا۔ قصہ حابیل کابیل کا قصہ، انہوں نے خون ریزی کو شروع کیا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے فی الارض زمین پر ٹھکانہ ہے، مستقر ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ مستقر کہتے ہیں جائے قرار کو، استقرار اقامت کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی تمہارا مسکن اور ٹھکانہ زمین پر ہے۔ آدم اور اما حوا تمہارا جو ٹھکانہ ہے، تمہارا جو مسکن ہے اب زمین پر ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین پر جائے قرار یا ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے ایک مدت تک، فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا کو اللہ رب العالمین نے متاع کا لفظ استعمال کیا ہے، فائدہ اٹھانا ہے یعنی موت تک۔ موت کے بعد تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، عیش کر سکتے ہو عیش کرو، زندگی گزار سکتے ہو گزار لو، اور مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد جو چیزیں فائدہ ہیں وہ اچھے عمل ہیں، صالح عمل ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے إِلَىٰ حِينٍ ایک ہی مدت تک، ایک ہی مقام تک، یعنی وہ مقام و مدت کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اس زمین پہ، اما حوا کو بھی اتارا گیا اس زمین پہ، اللہ رب العالمین نے جو ان کے اوپر لباس تھا اور ان کو اتروایا گیا، اتار لیا گئے، ننگے ہو گئے سرزمین پہ چل رہے تھے، پھر رہے تھے، اللہ رب العالمین سے درخواست کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے تھے اور رو رہے تھے اس سرزمین پہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم آپ کو میں معاف نہیں کروں گا جب تک یہ کلمات آپ نہ بیان کریں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم یہ کلمات پڑھو، یہ دعا کرو، پھر معافی ملے گی، وگرنہ آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ کا ہمارا رب تھا، خالق تھا، رازق تھا، آپ کو میں نے سجدہ ہی کروایا، ملائکہ سے جنت آپ کو عطا کی، اس کے باوجود بھی آپ نے نافرمانی کی، آپ بھول گئے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، نسیاناً غلطی کی تھی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وہ کلمات بیان کیے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم کی ایک روایت کو پیش کرتے ہیں، آدم نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس وسیلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا، آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، مگر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع بیان کیا ہے، من گھڑت بیان کیا ہے۔ اس روایت کے اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہیں جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے موضوع روایتیں بیان کرتے تھے۔ موضوع روایت اس کو کہتے ہیں جھوٹ بولنا، اپنی زندگی کے اندر جھوٹ بولتے تھے، بہت کذاب ہی تھے، باپ کو بھی معاف نہیں کیا تھا عبد الرحمن بن زید نے۔ اور مستدرک حاکم کے اندر یہی روایات ہے، امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو درج کیا، وسیلے والی روایت کو، لیکن اس کے مخالف جو ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر دعا کے، استغفار کے، توبہ کے، قبولیت کے اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھا دی۔ اس کے اندر کوئی وسیلے کا ذکر نہیں ہے، کوئی واسطے کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر، اپنی جان پر، اپنے وجود پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ آپ نے مجھے معاف نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والے لوگوں میں سے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اس سرزمین پہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول ہی کر دیا، فتاب علیہ، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، رب العالمین بہت زیادہ ہی توبہ قبول کرنے والے، بہت ہی زیادہ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے رجوع کیا کس کی طرف؟ آدم علیہ السلام کی طرف۔ رجوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم جو ہے اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جب توبہ کی توفیق بندے کو ملتی ہے، پھر بندہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جب توبہ کی تمام پوری شرائط پوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو قبول بھی فرما دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، انہ هو التواب الرحیم، اللہ رب العالمین یہی چیز بیان کی، وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ توبہ قبول فرماتے ہیں، الرحیم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔